کہ اپنی اپنی مسجدوں کا کاغذ پیپر درست کراؤ، اب حل تلاش رہے ہو جب پانی ناک تک آ گیا۔ میرے خیال سے ہندوستان میں اس وقت کئی راجیوں میں اتنے جلسے نہیں ہوتے جتنا صرف سنتھال پرگنہ میں ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم درود شریف بھی یاد نہ کرا سکے۔ نہیں، معاف کیجیے، سچ بول دوں گا آگ لگ جائے گی۔ پڑھے لکھے لوگوں کے لباس کی طرح لباس پہن لینے سے ہر جسم پڑھا لکھا تھوڑی ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی طے ہے کہ کوئی مارکین کا کپڑا پہن لے پڑھا لکھا تو وہ جاہل تھوڑی ہو جائے گا۔ اسی بھارت میں ایک قلندر تھا جس کے مارکین کی لنگی اور مارکین کا کرتا بادشاہوں کے جبوں دستار پر بھاری پڑتا تھا، اور اسی مرد قلندر کا نام حضور مجاہد ملت تھا۔ لباسوں سے پہچان کرانا یہ بہروپیوں کا کریکٹر ہو سکتا ہے، ایمان سے پہچان کرانا یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی عادت ہوتی ہے۔ لباس چاہے جیسا رہے، ایمان خوبصورت ہے۔ اب بس دو چند منٹ کی گفتگو چونکہ حاضری ہو جائے، ذہن پر بہت تناؤ ہے۔ آنے کے بعد میرے علماء مجھ سے سوال کر رہے تھے کیا ہوگا مسجدوں کا، تو غصہ بھی آ رہا تھا، ہنسی بھی آ رہی تھی۔ 25 سال پہلے پاگل کی طرح گھومتے رہا بلیاوی مسلمانوں تجھ کو سمجھانے کے لیے کہ اپنی اپنی مسجدوں کا کاغذ پیپر درست کراؤ۔ عوام تو عوام، میرے علماء نشہ میں تھے، سودا دکھ رہا تھا، پتہ نہیں کوئی کاروبار تو نہیں ہے۔ اب حل تلاش رہے ہو جب پانی ناک تک آ گیا۔ اس وقت تو لگتا تھا کہ ارے یہ پتہ نہیں کیا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ فیس بک یا مجاہد، واٹس ایپ یا غازی پڑھے گا نہیں۔ دشمنوں نے ہیڈنگ لگا دی کہ بلیاوی نے مسلمانوں کو غدار کہا، دے دنادن شیئر کرنے لگے گا۔ اس سے بلیاوی کی صحت پر کیا اثر پڑے گی کتے؟ اس طرح کے کیڑے مکوڑے روز بلیاوی کے جوتے سے یوں ہی دب کے مرتے رہتے ہیں۔ جب ستہ اور حکومتوں کی بلیاوی پرواہ نہیں کرتا تو یہ مدرسے کے چنا چور مولویوں کی پرواہ کہاں سے کرے؟ لیکن آج کڑوی بات بولوں، یہ چند گھنٹے کا اسٹیج، یہ چند نعروں کی گرمی نسلوں کو زندہ نہیں رکھے گی۔ نسلوں کو زندہ رکھنے کے لیے زمین پر اتر کر کھٹنا پڑے گا۔ آج لگائی ہوئی فصل مل گئی ہے تو اڑالو چھکے، پوچھو ان قبروں کے مقیم سے جنہوں نے سائیکل سے پگڈنڈیوں پر سفر کر کے میرے آقا کی میلاد گاؤں کی چوکیوں پر پڑھ کر مسلک کو زندہ رکھا، جنہوں نے کتابیں دیکھ کر کے میرے آقا کی جشن میلاد اور ولادت بیان کر کے، وہ کتابی میلادیں پڑھ کر کے عقیدے کا جتنا مستحکم کام میلاد
किताबें पढ़ के, किताबी मिलाद पढ़ के जितना मजबूत अकीदा बना के गए, हम हाईटेक स्टेज लगा करके भी उतना मजबूत अकीदा नहीं बना पा रहे हैं। इस सच्चाई से आंख नहीं चुरा सकते। और ये नहीं पूछा जाएगा मौलाना बलियावी कितनी गरजदार तकरीरें करके आए हो। पूछा ये जाएगा कि जमीन के ऊपर अल्लाह ने सारी सहूलतें दी, काम कौन सा करके आया। उस वक्त भागने को रास्ता उस्ता नहीं मिलेगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो मैं कुछ अर्ज कर दूं। अरे अगर याद है दुरूद शरीफ तो बुलंद आवाज से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इन दिनों हुकूमतें मेहरबान है, दे दनादन केस बलियावी पे ठोका जा रहा है। वो एक नहीं हरामखोर पढ़ रहे हैं कि क्यों केस हो रहा है। वो चोरी डकैती का केस नहीं है, इसी मसलक और नस्लों के मुस्तकबिल की जंग का केस है। लेकिन उसको फॉरवर्ड करने के लिए कोड़ी है, ये हाथ में जान नहीं है, ताकत नहीं। लेकिन फेसबुक पर अंग्रेजी क्या बात रही, जवाब नहीं है आराम खोरों। और क्या गजब के मुनाफिक हैं साहब कि जब सामना होगा तो मैं तो फेसबुक व्हाट्सएप पढ़ता नहीं, हमको आता ही नहीं। लोग बताते हैं सुन लेता हूं, नोटिस नहीं लेता। लेकिन आज बलियावी की गुफ्तगू 10-5 मिनट सुन लो, अगर मर्जी है तो सुधरो, नहीं मर्जी तो भारत में कीड़ों मकोड़ों के मरने के बाद दुनिया गम मनाएगी। तेरी औलादों के मरने के बाद लड्डू बटेंगे तेरे दरवाजे। लिख लो जो मैं कह रहा हूं। माइक ठीक कर सकते हो तो कर दो। मैं क्या कह रहा हूं कुछ समझ में नहीं आ रहा लोग। अरे भैया वो क्या करेगा, वो जान रहा है ना कि अहले सुन्नत के जलसे सुनने के लिए नहीं होते। वाह 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 वाह, बस इसी के लिए तो बच गया। बूढ़ी माँ को 100 रुपया देने में सबसे बड़े गरीब हो, लेकिन मौलाना बलियावी को गड्डी फाड़ के नया नया नोट दिखाओगे। मस्जिद के इमाम की तनख्वाह देने के लिए धरती पर तुमसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। और सीधे कहोगे कि इतना महंगा इमाम, लेकिन चंद घंटे की मस्ती के लिए ना आप गरीब हो ना कमजोर हो। एक अपनी औलाद की फीस देने के लिए स्कूल और कॉलेज में, जो तेरी अपनी औलाद है, तेरा अपना खून है, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए आप बहुत गरीब हो। ये काम हुकूमत करे, लेकिन कव्वाली हो तो साहब आपसे बड़ा धन्ना सेठ इलाके में कोई नहीं है। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन आपके गुस्सा और आपके नाराज होने से मेरी सेहत पर फर्क क्या पड़ना है। हम तो अब तकरीर नहीं कर रहे हैं, अपने सीने का बोझ उतार रहे हैं ताकि कयामत के दिन जवाब देने से बच सके। मर्जी आपकी, जो फैसला करे। तो कुछ सुनने का मूड है तो बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस सिर्फ एक शेर। आखिरी वक्त है एक बीमार का, वो क्या करेगा। अरे उसका काम था मशीन लगाया घर गया, अब वो फोन करके पूछेगा कि कैसे ठीक होगा।
ارے تو وہ آپریٹر تھوڑی ہے، جس طرح بھاڑے کا مولوی آ رہا ویسے بھاڑے کا آپریٹر آیا، گھبرا کیوں گئے؟ بھاڑے کا مولوی شاعر بلاؤ گے، کہو گے گاؤں میں برکت نہیں ہوتی؟ میری باتوں سے کسی کو تکلیف ہوا رہا کرے سر؟ اچھا اوریجنل کہیں پڑا ہوا تھا، ڈپلیکیٹ سے کام چل رہا؟ ایک بار بول دو یا رسول اللہ، بول دو بول دو بول دو، ارے زور سے بولو تو کچھ موڈ بن جائے۔ آپ لوگ پیچھے بیٹھ بیٹھ کر بہت سارے لوگوں کو آگے کر دیے، کام آگے آئیے، کوئی دقت نہیں نا ہے آگے آنے میں؟ اب تو اچھی گفتگو کرنے کے لیے نہ اسٹیج ملتا ہے نہ سامعین ملتے۔ توجہ چاہوں، آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل لگا لو شاید یہیں سے گفتگو کے لیے ذہن تیار ہو جائے۔ آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا۔ اہل علم کی توجہ سے، آخری وقت ہے ایک بیمار کا۔ اللہ اکبر، بیمار تو سبھی ہوتے ہیں، موت سبھی کو آنی ہے، مومن کی بھی کافر کی بھی۔ ایک بیمار مومن کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار۔ بس یہیں سے سمجھ لے صبح کے وقت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ، جس کو چراغ سحری کہتے ہیں، اور ایک بیمار ہے، دونوں کی کیفیت ایک ہے، دونوں کی کیفیت ایک ہے۔ ایک بجھتا ہوا چراغ گزرتی ہوئی رات اور اپنے وجود کو دیکھتا ہے، اس وقت لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ چراغ بجھنے کے قریب ہے، اس کی لبیں بتا رہی ہے، مدھم پڑتی اس کی روشنی بتا رہی ہے، کمزور پڑتے اس کے اجالے بتا رہے ہیں، کمزور پڑتے اس کے اجالے بتا رہے ہیں، مدھم پڑتی اس کی روشنی بتا رہی ہے۔ ٹھیک وہی کیفیت ایک بیمار کی ہوتی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ ایک وہ ہے جو بیمار پڑا ہے، مر کے بستر پر ہے، تو اس کی تمنا ہے بیٹا کہاں ہے، بیوی کدھر ہے، پوتا کدھر ہے، نواسا کدھر ہے۔ لیکن جس کے وجود میں مصطفیٰ کا عشق اور ایمان زندہ ہے، اس کی یہ تمنا کبھی نہیں ہوتی کہ میرے خاندان کے افراد کدھر ہیں، اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ میری سانسیں اکھڑنے سے پہلے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔
میری سانسیں ٹوٹنے سے پہلے مدینے کے آقا کا جلوہ دے، آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا، شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں، یہ چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ اب اس کو اسی جگہ روک لو۔ یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے، یہ جنون کب جوان ہوتا ہے، یہ شعور کب بالغ ہوتا ہے، یہ خیال روح میں کب داخل ہوتا ہے؟ تو یاد کرو، جب آنکھیں حیادار ہو، دل وفادار ہو، روح صحت مند ہو، اور اس کے وجود کی ہر سانس کی ایک منزل ہو کہ سب بنائے گئے ہیں، سب بنائے گئے ہیں رسول کے لیے، سب بنائے گئے ہیں رسول کے لیے۔ میری آنکھیں بھی بنی ہیں مصطفیٰ کے لیے، میرا دل بھی بنا ہے مصطفیٰ کے لیے، اور جس کے وجود میں یہ کیفیت ہوگی اسے مر کے بستر پر نہ اپنی اولاد یاد ہوگی، نہ اپنی پراپرٹی یاد ہوگی، نہ اپنی جائیداد یاد ہوگی، نہ اپنی حکومت اور ریاست یاد ہوگی، بلکہ اس کے سامنے ایک ہی تمنا اور ایک ہی شوق ہوگا، سانسیں جاتی ہے تو جائے، دل کی دھڑکنیں رکتی ہے تو رکنے دے، میری آنکھیں پتھر آنے سے پہلے، میری آنکھیں بے نور ہونے سے پہلے رب کے محبوب کے نور کا جلوہ سامنے آ جائے۔ اب اس کو اسی جگہ روک لو پلیز بھیا، ایک کو ہٹا دو نا، ہم پر رحم کر دو، کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ ہم سے کیا دشمنی؟ نہیں ہم سے کیا دشمنی ہے آپ؟ نہیں میں وہ کوئی پشاور خطیب نہیں ہوں یار، آج تک کسی سیٹ کی تجوری کی اوقات نہیں جو بلیاوی کا نذرانہ طے کر لے۔ یہ میرے علماء کی ضد تھی، اور ایک عالم کی دینی خدمت کی جب بات معلوم ہوئی تب میں نے کہا کسی بھی قیمت پر پہنچوں گا، ورنہ جلسوں کے لیے میں زندہ تھوڑی رکھا گیا ہوں، جو کام میرے ذمہ میں کر رہا ہوں۔ معلوم ہے کہ گھن گرج کی تقریروں سے کیا ہونا ہے، چند منٹ کے نعرے لگے، کہانی ختم، صبح سویرے وہی مسجد میں 3 نمازی، محلے میں مسلمانوں کے محلے میں وہی نشہ خوری، وہی آوارہ گردی، بچا کیا ہے؟ چلا رہا ہوں برسوں سے، اپنی اولادوں کے ساتھ غلط مت کرو۔ دنیا کے اور صوبوں کے لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھو، لیکن یہ لعنت آ گئی ہے سنتھال پرگنہ میں مسلمانوں کے ماحول میں۔ عمر ہوئی نہیں شادی کے لائق، نکاح کر دیا، سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ یہ بچہ جوان کب ہوا بڈھا کب ہو گیا۔ دوسری لعنت چل پڑی ہے کچھ حرام خوروں نے، ہم دو ہمارے دو کا نعرہ لگانا شروع کیا۔ تیری کیا اوقات جو تو خود اپنا پیٹ نہیں پال سکتا، اللہ کی دی ہوئی نعمت اور زندگی کو تو کیا پالے گا؟ لیکن اس لعنت پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، اس کو کیسے روکا جائے؟ پھر تحریک بیداری جنوری سے شروع ہو رہی، لگا ہوں پوری طاقت کے ساتھ، بس واٹس ایپ فیس بک میں لگے رہو، اسی ڈبے نے ناس کیا ہے، اسی ڈبے میں دفن کیے جاؤ گے، چیختے رہو گے تیری مسجدیں ہاتھ سے نکل جائیں گی، چلاتے رہو گے تیرے مدرسے ہاتھ سے نکل جائیں گے، یا تو مدرسوں کا نام بدلنا پڑے گا، یا تو مدرسوں کا نام بدلنے سے پہلے آج کی تاریخ میں اپنے آپ کو بدل لو۔ چیختے رہے رجسٹریشن کراؤ، کاغذ مکمل کرو، کوئی ہوش نہیں۔ 4 روز پہلے بلیاوی نے جب حکومت ہند سے لے کر صوبائی حکومتوں کو تھریٹنگ دے کر کہا، اور صاف کہہ دیا ہے کہ میری مسجدوں کی بنیاد کھودنے والوں
اگر تم اتنے ہی پرانے تھے تو تم اپنے گھر میں کیوں نہیں تھے؟ مسجدوں میں کیوں پناہ لیے ہوئے تھے؟ اس کا مطلب بعد میں آئے ہو؟ لیکن ساری گفتگو کا نچوڑ یہی ہے، ہم اپنے علماء سے اپیل کریں گے، فرصت نہیں ملے گی، معاف کیجئے گا، آپ کے بیٹوں کو فرصت نہیں دی جائے گی، آپ کی اولادوں کو فرصت نہیں دی جائے گی۔ آج اگر آپ کو فرصت نہیں نکال پائے آپ، تو کل آپ کی اولادوں کو فرصت نہیں دی جائے گی کہ کاغذ ٹھیک کرا لو۔ اس لیے سارا کام چھوڑ کر آج فرصت نکالیے، تاکہ کل آپ کی اولادوں کو فرصت مانگنے کا موقع نہ ملے، کاغذ منہ پر پٹک کے کہیں یہ ہے ثبوتا۔ لیکن لگنا پڑے گا، اہل سنت کے جوانوں کو آواز دیجئے تو یہ تو اکٹھا ہو جاتے، پیسے سے بھی، دولت سے بھی، جسم سے بھی، جان سے بھی، خدمت سے بھی۔ عالموں کو کون جمع کرے گا صاحب؟ گاؤں میں چاس کرنے والے کو فرصت نکل جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، پتھر کاٹنے والے میرے بچوں کو فرصت نکل جاتی ہے دین اور سنیت کے لیے، دکان پر کام کرنے والے بچوں کو اور لوگوں کو فرصت نکل جاتی ہے ناموس رسالت کے لیے، لیکن حضرت لوگوں کو فرصت نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا، اس میں قصور میری عوام کا نہیں، عند اللہ عند رسول سب سے زیادہ سخت باز پرسم سے ہوگی، علماء سے ہوگی۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ اب بس اس کو ذہن کو یہیں روک لو، اور گفتگو کا وہ حصہ بجھ نہ جائے کہیں، سنو گے تو بولنا پڑے گا زور سے، زور سے، زور سے، ارے محبت سے بول دو۔ تب بلیاوی کہتا ہے رئیس القلم علامہ ارشد القادری صرف عالم نہیں تھے، بلکہ یہ عارف کا کلام ہے، عالم کا نہیں، عارف کا کلام ہے۔ بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار۔ آئے ہے کیا بھروسہ ہے صاحب، کیا اعتماد ہے، کیا مسیحائی کے اس وجود ناز کو کس ادا کے ساتھ ایک عارف پکار رہا ہے، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ یعنی یہ بتا رہا ہے رئیس القلم کا جذبہ شوق یہ بتا رہا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، موت سے پہلے ایک بار دیکھ لو، قبر میں آسانی کے ساتھ مصطفیٰ میں آپ کو پہچان سکوں۔ بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ کافر کی روح، مومن کی روح، کافر کی روح خوف میں، مومن کی روح مستی میں، کافر کی روح اذیت میں، مومن کی روح صحت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ احساس جسم کا مرنا یہ جرم نہیں، روح کا احساس کا مرنا یہ جرم ہے۔ اب اس کو اسی جگہ آخری گفتگو کے آخری حصے کے طور پر استعمال کر لے، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ بس تصور میں رکھو، ابھی یہ جناب حبیب اللہ فیضی صاحب، ندیم رضا فیضی، مبارک حسین مبارک صاحب، یہ لوگ جو جا رہے ہیں
عمرہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ میرے آقا کریم کے روضے اطہر پر جائیں گے۔ یہ مولانا